کہ انبیاء تھے منتظر کھڑے معراج کی رات، امام انبیاء نے کی تھی انبیاء سے ملاقات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور پروگرام کا نام ہے انبیاء سے ملاقاتیں، یعنی معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ملاقاتیں ہوئیں، ان کے احوال، ان کے مقاصد، حکمتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ان انبیاء کی حالات زندگی کے ساتھ مماثلت، مطابقت اور موافقت۔ پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات، مکالمے اور حکمت اور مقاصد کا ذکر کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان اول سے فارغ ہو کر دوسرے آسمان پر کیسے پہنچے، اس کے لیے ہم آپ کو صحیح بخاری شریف سے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک کا اگلا حصہ سنانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان اول پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات مکمل ہو گئی تو اب ثم صعد بی، پھر مجھے چڑھایا گیا، سیڑھی کے ذریعے دوسرے آسمان تک لے جایا گیا، حتیٰ اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ میں دوسرے آسمان تک پہنچ گیا۔ اب دوسرے آسمان کے دروازے پہ جا کے پھر جبریل علیہ السلام نے فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ اندر سے پھر نگران اور محافظ فرشتہ بولا کہ بھئی من ھذا، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا انا جبریل، بھئی میں جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں، ان کو بلایا گیا ہے، اسی لیے تو وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور میں ان کے خادم اور نوکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوں۔ تو محافظ دروازہ نے، آسمان ثانی کے دروازے کے محافظ نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور ان الفاظ کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا فنعم المجیء جا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پہ داخل ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ فَإِذَا عِیسیٰ وَیَحْیَا، کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر تشریف فرما ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم اکیلے تھے، دوسرے آسمان پر دو اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام
اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے، اسی وجہ سے ان کو ایک ہی آسمان پر میرے استقبال کے لیے بلایا گیا اور بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فسلم علیہما، ان دونوں کو بھی سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسلمت، میں نے دونوں کو سلام کہا، فردا، دونوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور دونوں نے میرا استقبال کیا اور دونوں نے ایک جیسے الفاظ ہی استعمال کیے، کہا مرحبا بالاخ الصالح، اے ہمارے بھائی، نیک بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، والنبی الصالح، اور نیک نبی کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ یعنی دونوں انبیاء کرام نے صحیح بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے فرمان ذیشان کے مطابق آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے سلام کا جواب دیا اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہوئے عزت و احترام سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ پہلے نمبر پہ جس نبی کا ذکر ہوا اس حدیث مبارکہ میں وہ جناب یحییٰ علیہ السلام۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا ثمر، اثر اور نتیجہ ہے۔ آپ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے تھے، اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، سورہ مریم کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی علم و حکمت اور فہم و فراست کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اور عجیب حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم جو آپ کی خصوصیات اور امتیازات اور اوصاف اور اعزازات کا ذکر فرماتا ہے، اس کے مطابق جناب یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصدق، یعنی ان کی تصدیق کرنے والے، ان کی نبوت کا اعلان کرنے والے اور ان کی رسالت کا اقرار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح قرآن حکیم ان کو سید کہتا ہے، سورہ آل عمران، سید، سردار۔ حصور فرماتا ہے ان کی ایک صفت کہ وہ انتہائی پاک باز تھے۔ ایک معنی تو یہ ہے حصور کا کہ وہ پاک باز تھے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ ان کا محافظ تھا۔ اسی طرح جناب یحییٰ علیہ السلام کو قرآن حکیم میں نبی کہا گیا ہے، معلم التورات، تورات کا تعلیم دینے والا، تورات کا استاد، تورات کا معلم۔ قرآن حکیم میں ان کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے، جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا کہ قرآن حکیم یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بچپن میں ہی دانائی، عقل، فہم، فراست، شعور عطا فرما دیا تھا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ بڑے نرم مزاج تھے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑا نرم مزاج بنایا تھا، نرم خو بنایا تھا، نرم دل بنایا تھا۔ ترشی، تلخی، سختی، شدت قطعاً ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو جناب یحییٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائے، اور پھر کہا وَزَکَاةً، وہ بڑے پاکیزہ سیرت تھے، ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی، کوئی ان کی زندگی پر حرف گیری نہیں کر سکتا تھا، انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ اللہ کے بڑے ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، وہ اپنے ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے، ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والے تھے۔
یہ قرآن حکیم میں جناب یحییٰ کے جو اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں یہ در حقیقت ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ہماری اصلاح اور ہماری تربیت کے لیے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہتر لوگ ہوتے ہیں، فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، عظمت اور بزرگی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا معاشرے میں احترام کیا جاتا ہے، ان کے اندر یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں تب وہ معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنتے ہیں اور معاشرے کا معزز فرد اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، کہلا سکتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ زبردست جابر متکبر نہیں تھے، جبر و استبداد ان کے مزاج میں نہیں تھا، زبردستی اور حاکمیت کے جذبات ان کے اندر نہیں تھے، بلکہ بڑی نرمی اور اخلاق حمیدہ اور اوصاف پاکیزہ کا اللہ تعالیٰ نے انہیں مالک بنایا تھا، اور عصیہ وہ نافرمان بھی نہیں تھے۔ لم یکن جبارن عصیہ، کبھی انہوں نے زندگی میں اپنے اللہ کی اور اپنے بڑوں کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام ایک علیحدگی، عزلت پسند، عزلت نشین، دنیا کے بکھیڑوں اور دنیا کی مصروفیات سے بے نیاز، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، للہیت، خلوص، تقوی، نفل، نوافل، ذکر، اذکار، دعا، مناجات، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ دنیا کے معاملات کے ساتھ ان کو کوئی اتنا خاص تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا مستقل بسیرا دریائے اردن کے کنارے ایک جنگل میں جو ہے بنا لیا تھا، جنگل کو اپنا بسیرا ٹھہرا لیا تھا اور جنگل کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ زیادہ میل ملاقات اور دنیاوی معاملات کے اندر دخل اندازی یہ جناب یحییٰ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، خوف کھانا، خشیت الہی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے عذاب کا ذکر کر کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پہ آنسو بہہ بہہ کے نشان پڑ گئے تھے، آنسوؤں کے گزرنے کا راستہ بن گیا تھا، اس قدر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، خشیت کھانے والے اور آنسو بہانے والے تھے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے بنیادی نکات، بنیادی امور اور بنیادی اصول جو ہیں وہ یہ تھے کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ ہر نبی اپنی امت، اپنی قوم، اپنے ماننے والوں کو یہی کہتا آیا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، اس کو اپنے اختیارات میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں، عبادات میں وحدہ لا شریک مانو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک نقطہ یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے نماز پڑھو، تیسری بات فرماتے تھے زکوٰۃ دو، چوتھی بات فرماتے تھے روزہ رکھو، اور پانچواں ان کی تعلیمات کا نقطہ یہ تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو، اللہ کا ذکر تمہاری زبان سے ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ لساناً ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان جس شخص کو میسر آ جائے اس سے بڑا خوش قسمت دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ تو آپ کے زمانے میں زبان زد عام تھا کہ کذالک العبد لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، کہ ہر شخص اپنے نفس کو شیطانی وساوس اور شیطان کے حملوں سے اگر بچا سکتا ہے
تو صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ بچا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر ان کی تعلیمات کا ایک بڑا اہم حصہ تھا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی، جب ہم اس ملاقات کے مقاصد اور حکمتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرے یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے، آپ کو ساری زندگی یاد رہنا چاہیے کہ آپ بھی میرے کسی نبی کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ خود زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں، دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اور پھر حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ مصدقا لما بین یدیہ، وہ ایک نبی کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق اور تائید فرمانی ہے۔ یہ حکمت اور یہ مقصد تھا دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا۔ پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سردار ہیں، اور نبی پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا یاسین۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، اے سردار، یا سید۔ حضرت یحییٰ بھی سید، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ فرمانے والا تھا، اور نبی کائنات کے بارے میں بھی اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے میری توحید کا اعلان کرتے جانا ہے، تمہارے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ دار میں خود اللہ تعالیٰ۔ تو اس حوالے سے بھی حضرت یحییٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یک گونا مماثلت، مطابقت اور موافقت پائی جاتی ہے۔ اور حضرت یحییٰ کو کہا قرآن حکیم نے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ تورات تھی اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے صرف کتاب کو پکڑ کے نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور اپنی سنت کو عام کرنا ہے۔ اسی طرح جناب یحییٰ علیہ السلام کو نرم خو کہا گیا، نرم مزاج کہا گیا، خوش دل کہا گیا، نرم دل کہا گیا، وحنانا من لدنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر میری مہربانی ہے کہ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم دل بنایا ہے، خوش اخلاق بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے، نرم خو بنایا ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو 23 سال کے مختصر عرصے میں جو لاکھوں لوگ آپ کے قریب آ گئے ہیں، یہ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ آپ کی نرم خوئی، آپ کی محبت، آپ کی الفت اور آپ کی صداقت کا نتیجہ ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی انہی مماثلتوں اور مطابقتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کروائی۔ اور جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے
ایسے جلیل القدر نبی تھے اور پیغمبر تھے، اور ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرے آسمان پر ہوئی، اس میں بنیادی حکمت یہ تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی نبوت، اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے چلے گئے تھے دنیا سے۔ آپ کو بنی اسرائیل نے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ناجائز اور ناحق قتل کر دیا۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ظالم اور سفاک تھے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، وہ اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے، اور جن انبیاء کرام علیہم السلام کو ان ظالموں نے قتل کی بھینٹ چڑھایا، ظلم اور زیادتی سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا، ان میں ایک جناب یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور خوشخبری دے کے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر ان دونوں نبیوں سے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں سے اکٹھی ملاقات اس لیے کروائی کہ رب کائنات حضرت یحییٰ کو بتانا چاہتے تھے کہ تم جس نبی کے سپرد اپنا کام کر کے آئے تھے وہ یہ عیسیٰ ہیں، اور یہ عیسیٰ جس نبی کی بشارت دے کے آئے تھے وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تم دونوں کے دین کی تبلیغ اور توحید کی نشر و اشاعت کے کام کی تکمیل کرے گا تو یہ میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا مقصد ہے اس ملاقات کا، تاکہ وہ دونوں نبی اپنی آنکھوں سے یہ منظر ملاحظہ فرما لیں کہ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہماری تمناؤں کی تکمیل کرے گا، ہمارے چھوڑے ہوئے کام کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید چار دانگے عالم میں پھیلائے گا اور اس کی نشر و اشاعت کرے گا۔ اب یہاں اس ملاقات کی حکمتوں میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کے ساتھ ملاقات کروا کے نبی کائنات کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہودی ایسے ظالم اور سفاک ہیں اور اس قدر ظالم ہیں کہ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ میرا نبی دھیان رکھنا، یہ یہودی آپ کے قتل کے منصوبے اور پروگرام بھی بنائیں گے۔ اور چنانچہ آپ کی مدنی زندگی میں ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا کہ یہود مدینہ نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے اپنی ایک مجلس میں بلایا، اور ایک آدمی کو بھاری پتھر دے کے اوپر چھت پہ بٹھا دیا کہ جو ہی ہم اشارہ کریں گے تم نے وہ پتھر پھینک دینا ہوگا تاکہ اللہ کے رسول کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن جیسے اللہ نے کہا تھا کہ میں نے یحییٰ کی حفاظت کی ہے، اپنے نبی کو بھی کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرا محبوب تم میرے دین کا کام کرتے چلے جاؤ، میں خود تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ وہ چند مقاصد اور حکمتیں ہیں جو دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات کے اندر پنہاں اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کو سمجھ کر ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رسول کو رب نے مقام ایسا دیا، سبھی نبی تھے مقتدی، امام ایسا دیا کہ انبیاء تھے منتظر، کھڑے معراج کی رات، امام انبیاء نے کی
تھی انبیاء سے ملاقات.